الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. وقال تعالی ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. محترم حاضرین، الدروس المہمہ کے اندر ہم تیسرے درس میں داخل ہو رہے ہیں. الدرس الاول کے تحت شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے سورۃ الفاتحہ اور بعض قصار السور 30ویں پارے کی جزء اخیر کی کچھ صورتوں کو تذکرہ کیا تھا. ہم نے اس کو دروس میں پڑھا. الدرس الثانی میں ارکان اسلام کا تذکرہ کیا گیا. اب الدرس الثالث ہے جس میں ارکان ایمان کا ذکر کیا جا رہا ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ کرتے ہیں کہ الدرس الثالث ارکان الایمان، اور اس کے تحت کہتے ہیں کہ ارکان الایمان وہی ستہ. ایمان کے ارکان 6 ہیں، اور وہ 6 اس عبارت میں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل کے درمیان مکالمے کی شکل میں، جسے حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے، یوں بیان کیا گیا: ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. یہ کہ تم اس بات پر یقین رکھو، ایمان رکھو کہ تم ایمان رکھو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر، اور تقدیر کے بھلے برے پر، کہ تقدیر پر تم یقین رکھ رہے ہو کہ وہ اچھی ہو یا بری، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے. شیخ رحمہ اللہ کی عبارت کا یہ ترجمہ ہوا. اس کی شرح میں شیخ عبدالرزاق حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ارکان ایمان کی بحث سے پہلے ایمان ایمان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کی اہمیت، فضیلت بتا رہے ہیں. شیخ نے کہا کہ الایمان اشرف المطالب و اجل المواہب و اعظم الاہداف و ارفع الغایات و انبلھا. کہ ایمان جو ہے وہ سب سے اونچا مطلوب ہے. ایک انسان کی جو چاہت ہونی چاہیے اس میں سب سے اعلیٰ چیز جس کو وہ طلب کرتا ہے وہ ایمان ہے. اور نوازشات میں اللہ رب العالمین کی جو بخشائش ہے، دنیا میں بہت کچھ عطا کیا، ان میں سب سے زیادہ جلیل القدر اور باعزت چیز کوئی ہے تو وہ ایمان ہے. اسی طریقے سے آگے کہا وَأَعْظَمُ الْأَهْدَافِ. اہداف، ہدف کی جمع. جتنے بھی اہداف و مقاصد انسان کے دنیا میں ہو سکتے ہیں، ان میں سب سے عظیم، سب سے بڑا مقصد، اور غایتوں میں، مقاصد میں سب سے زیادہ اونچی اور سب سے زیادہ اونچا مقصد اور سب سے زیادہ شریف اور قابل رشک کا جو ہے ایسا جس کو ہم سب سے بہترین مقصد کہیں، وہ ایمان ہی ہے. کیوں؟ فبالایمان یحیی العبد الحیاۃ الطیبہ فی حیاتہ الدنیا ویفوز یوم القیامہ بثواب اللہ العظیم ونعیم المقیم. کیونکہ ایمان ہی وہ جوہر ہے، وہ بنیاد ہے جس کے ذریعے سے انسان، کوئی بھی انسان، دنیا میں خوشگوار زندگی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے، اور آخرت میں، قیامت میں جو ہے اللہ رب العالمین کے عظیم الشان ثواب، اجر و ثواب اور بے مثال قائم رہنے والی دائمی نعمت کا حقدار بن سکتا ہے. دنیا کی کامیابی، ایک سیدھے جملے میں کہیں ہم اپنے الفاظ میں، کہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی دائمی نعمت حاصل کرنے کی بنیاد ایمان ہے. لہٰذا ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، ایمان سے اونچا کوئی انسان کے لیے مقصد نہیں ہو سکتا. اس سے زیادہ اونچا ہدف، اس سے زیادہ عظیم الشان مطلوب اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. چنانچہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جو باتیں کہی کہ دنیا میں انسان کو خوشگوار زندگی، اچھی زندگی ایمان کی بدولت ملتی ہے، اور آخرت کی کامیابی، دائمی
سرفرازی یا کامرانی وہ بھی ایمان کی بنیاد پر، اس پر دلیل دے رہے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون، کہ تم میں سے کہ جو شخص صالح عمل کرے گا، من عمل صالحا، صالح نیک عمل کرے گا، اچھا عمل کرے گا، وہ مرد ہو یا عورت، من ذکر او انثى، مردوں میں سے ہو یا عورت ہو، ہاں مرد ہو یا عورت کوئی نیک عمل کرے، وہو مؤمن، ساتھ میں شرط بیان کی گئی کہ اس حالت میں کہ وہ مومن ہو، وہ مومن ہے اور نیک عمل کر رہا ہے، تو اس پر اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، جو ظاہر سی بات ہے کہ رب العالمین کا وعدہ ہے، ایک بندے کے لیے اس سے بڑھ کر قابل اعتماد کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ رب نے فرمایا، اللہ نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس میں ڈبل تاکید ہے فعل کے ساتھ، احیا یحیی سے لام بھی شروع میں ہے اور نون ثقیلہ بھی، تو ہم اس کو ترجمے میں اضافہ کرتے ہیں کہ ہم بھی ضرور بضرور اسے خوشگوار زندگی دیں گے، اور یہ خوشگوار زندگی دنیا کی ہے کیونکہ اگلے جملے سے آخرت کی بات آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ عمل کرتے تھے اس کا بہتر سے بہتر بدلہ ہم انہیں عطا کریں گے، یہ بہترین جزا آخرت میں ملے گی، اور حیات طیبہ جس کا ترجمہ کریں خوشگوار زندگی، پرسعادت زندگی، امن و شانتی والی زندگی، یہ کیسے ملے گی؟ یہ ایک جملہ آج اس کی کتنی ضرورت ہے، غور کیجئے کہ انسان امن و چین، آرام و راحت کے چکر میں کتنی مشقتیں اٹھا رہا ہے۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی تکالیف کے بارے میں اب کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میری زندگی کٹ گئی ہے، میرے بچے اچھی زندگی گزاریں، خوشگوار زندگی گزاریں، اور اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ دنیا کی پراپرٹی بنانے کے چکر میں اور دنیاوی آسائشیں اور اسباب کو حاصل کرنے میں مرا جاتا ہے، اور دماغ میں یہ تصور ہوتا ہے کہ اس کے سمیٹنے سے میں اپنی اور اپنے گھر والوں کی اچھی زندگی کا انتظام کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا کلام فرما رہا ہے، بیان کر رہا ہے، چیخ چیخ کر واضح اعلان کر رہا ہے کہ حیات طیبہ کی جڑ اور بنیاد، جوہر ایمان ہے اور عمل صالح ہے۔ عمل صالح بھی ہو اگر ایمان کے بغیر تو بیکار ہے، اگر یہ ہوگا ایمان کے ساتھ۔ شیخ نے اسی پر جو ہے توجہ دلائی، اور آگے کہتے ہیں کہ وَثِمَارُ الْإِيمَانِ وَآثَارُهُ الْمُبَارَكَاتُ عَلَى الْعَبْدِ فِي دُنْيَاهُ وَأُخْرَاهُ لَا تُحْصَى وَلَا تُسْتَقْصَى، کہ دنیا اور آخرت میں ایمان کے کتنے اچھے نتائج اور اس کے کیسے زبردست پھل اور اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں، یہ اتنے ہیں دنیا اور آخرت کے کہ اسے شمار نہیں کیا جا سکتا، اور سب کا احاطہ استقصاء نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی آگے کہہ رہے ہیں بلکہ دنیا اور آخرت میں کوئی انسان دنیا اور آخرت میں کوئی بھی بھلائی پا رہا ہے، اچھائی پا رہا ہے، ہاں، اور کوئی بھی شر اور برائی جس سے وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اس کی جڑ اور بنیاد ایمان ہی ہے۔ یعنی ایمان ہی کی بنیاد پر دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی ہم سمیٹ سکتے ہیں اپنے دامن میں، اور ایمان ہی کی وجہ سے ہر شر، برائی، فتنہ اور فساد سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ چنانچہ فَهُوَ مِن ثِمَارِ الْإِيمَانِ وَآثَارِهِ، لہٰذا دنیا اور آخرت کے بھلائیوں کا سمیٹنا، برائیوں سے بچنا، یہ ایمان کے آثار اور نتائج کا حصہ ہے۔ غور کیجئے کہ یہ جو چیز، جتنی سی باتیں میں نے بیان کی شیخ عبدالرزاق کی عبارت کے حوالے سے، اس کی تناظر میں اتنا کافی ہے ایک انسان کو یہ جاننے کے لیے کہ دنیا میں ہماری سب سے اول، سب سے شدید اور بڑی ضرورت ایمان ہے، اور ایمان صحیح، اس لیے اسے پڑھنا بھی ضروری ہے۔ آگے ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ شیخ آگے کہتے ہیں، پھر سے باتوں کو دہرایا کہ چنانچہ اللہ رب العالمین کی جو نوازشات ہیں ان میں سب سے زیادہ اونچی نوازش، سب سے زیادہ جلیل القدر اور سب سے عظیم عطیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، سب سے زبردست اس کا احسان، وہ احسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی شکل میں اپنے بندوں پر کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے، کسے چاہتا ہے؟ جو اس کا حقدار ہوتا ہے، جس کو اللہ نے جو دیا۔ ہم قرآن مجید میں یا جہاں بھی یہ عبارت پڑھتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے یہ دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے یہ دیتا ہے، ہاں، تو یہ جو اللہ چاہتا ہے، یہ اللہ کی چاہت اور مشیت
حکمت و علم سے جڑی ہوئی ہے. اللہ علیم ہے، حکیم ہے، قدیر ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو سراپا علم ہے، جو سراپا حکمت ہے، حکمت بالغہ رکھتا ہے، اس کا کوئی کام عبث، بیکار، بے مقصد ہو ہی نہیں سکتا. چنانچہ اللہ نے جسے جو چاہا وہ اس کی حکمت کاملہ، حکمت بالغہ کا نتیجہ ہے، اس کی بنیاد پر اللہ چاہتا ہے. تو یہ ذہن میں رہے. تو اللہ رب العالمین، شیخ نے کہا کہ سب سے عظیم نوازش، سب سے بڑا احسان اللہ کا وہ احسان ہے جو ایمان کی شکل میں بندوں پر کرتا ہے. چنانچہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ ہی ہے لیکن اللہ نے تمہارے دلوں میں، تمہارے نزدیک ایمان کو پسندیدہ بنا دیا، محبوب بنا دیا. حبب الیکم، یہ اللہ تعالیٰ نعمت کے طور پر ذکر کر رہا ہے اور پھر اس کا نتیجہ بتا رہا ہے کہ اس نعمت کا نتیجہ کیا ہے. اسی آیت میں، سورہ حجرات کی مشہور آیت ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے ایمان کو تمہارے نزدیک پسندیدہ بنایا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں اسے مزین، خوبصورت بنا دیا. تم دل میں ایمان کی دولت کو اچھا سمجھ رہے ہو، جانتے ہو، اسے پسند کر رہے ہو. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ نے تمہارے نزدیک کفر کو، فسوق نافرمانی، گناہ کو، کفر کو، گناہ کو اور نافرمانی کو تمہارے نزدیک ناپسندیدہ اور مکروہ بنا دیا. جب ایمان پسندیدہ ہو گیا، ہمیں بھلا لگ رہا ہے، کفر ناپسندیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور عصیان، اس کے حکم کی سرتابی، اس سے مخالفت، یہ جب اللہ ہمارے دلوں میں ناپسندیدہ ہے تو یہ بہت اچھی علامت ہے. اللہ نے کہا اولئک ھم الراشدون، یہی لوگ راہ یاب ہیں، سیدھے راستے پہ چلنے والے، صحیح راستے پر چلنے والے یہی لوگ ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے آگے سند دی کہ اللہ کی توفیق سے اگر ہمیں یہ نعمت ملی ہے کہ ہم ایمان کو پسند کر رہے ہیں، کفر اور اللہ کی نافرمانی کو ناپسند کر رہے ہیں، تو یہ راہ راست ہے. جسے یہ نعمت مل گئی وہ زندگی کے صحیح ڈگر پر چل رہا ہے. اللہ نے ایک اور آگے کہا فضلا من اللہ و نعمہ، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے فضل اور نعمت ہے، اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے اور اس کی نعمت ہے. واللہ علیم حکیم، میں نے جیسا کہ بھی کہا اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. اس کے علم کے دائرے سے کوئی چیز باہر نہیں، اس کی حکمت کاملہ ہے، بالغہ ہے، لہٰذا اس کے جو فیصلے ہیں وہ علم اور حکمت سے بھرپور ہیں. ایک اور ارشاد نقل کیا اللہ رب العالمین کا اسی صورت سے. شیخ نے کہا اللہ نے فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، یہ دیہاتی، اس کا پس منظر ہے، میں آیتوں کے پس منظر اور تفصیلات میں نہیں گیا، مقصود اس میں ظاہر ہے، اس لیے یہاں بھی کچھ عرابی اور دیہاتی جو دیہاتوں سے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہوئے، ہم مسلمان ہوئے، گویا احسان جتانے کے انداز میں اللہ رب العالمین نے اس کیفیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا یمنون علیک ان اسلموا، وہ آپ پر یہ احسان جتا رہے ہیں آپ کے سامنے کہ اسلام لے آئے، مسلمان بن گئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، تو آپ ان سے کہیے کہ تم اپنے مسلمان ہونے، اپنے اسلام کا احسان مجھ پر مت جتاؤ. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں ایمان کی توفیق دی، ہدایت دی، اگر تم سچے ہو اپنے اس ایمان کے دعوے میں. یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے، کیونکہ ایمان لائے ہم اور آپ یا کوئی بھی انسان اسلام اور ایمان لائے گا تو کس کا فائدہ ہے؟ اگر کوئی اسلام نہیں لاتا تو کس کا نقصان ہے؟ ہم اگر اسلام سے محروم ہیں تو نتیجہ، اس کا برا نتیجہ ہم ہی کو بھگتنا ہے، اور اللہ رب العالمین کا اس سے کوئی نقصان نہیں ہے. ایمان ہم لا رہے ہیں، اسلام کو قبول کر رہے ہیں، اس کے موافق گزار رہے ہیں، یہ ہمارا اپنا فائدہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے تم پر کہ تم کو ایمان کی، اسلام کی توفیق عطا فرمائی. اس کی توفیق سے، اس کے احسان سے تم مسلمان ہو، اور جب اس نے یہ احسان کیا تو اب اس ایمان کی برکات اور خیرات تمہیں دنیا اور آخرت میں ملنے کی امید ہے. چنانچہ ایک اور آیت نقل کی، کہا اللہ عز و جل یہ بھی فرماتا ہے کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ. یہ سورہ نور کی آیت ہے. واقعہ افک کے تناظر میں کچھ لوگ منافقین کے ساتھ بعض سچے مسلمان بھی
ہاں افواہوں کے پیچھے بھاگ گئے اور شریک ہو گئے. جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ غلط سلط باتوں کو فارورڈ کرتے ہیں, انہوں نے بھی فارورڈ کر دیا. ہاں اللہ رب العالمین نے جب حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت نازل فرمائی تو ان لوگوں پر سرزنش بھی کی جن لوگوں نے اس میں حصہ لے لیا تھا. بعد میں ان کو سزائیں بھی دی گئی, بہتان لگانے کی سزا جو ہے 80 کوڑے والی, وہ سزائیں بھی دی گئی. اور ان میں بہت سے مسلمان ایسے رہے جو اس شر اور فساد کی آندھی میں اپنے ایمان کو, اپنے کردار کو بچا لے گئے. اللہ رب العالمین نے اسی تناظر میں فرمایا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا, تو تم میں سے کوئی بھی شخص پاک باز نہیں ہو پاتا, اس کا دل صاف ستھرا پاک صاف نہیں رہ پاتا. یہ جو شر فساد فتنے چلتے ہیں اس سے اگر آدمی محفوظ ہے تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے, اسے پتہ چل رہا ہے آیت سے. غور کیجئے, صحابہ کرام کے سماج اور معاشرہ اس سے بہتر سماج اور معاشرہ کبھی نہیں ہوا ہے تاریخ میں, اور اب ہونے کی امید بھی نہیں ہے, ہوگا بھی نہیں. سب سے بہترین طبقہ. وہاں اگر ایک بے گناہ کے تعلق سے الزام تراشی اور بہتان تراشی کا معاملہ اتنا بڑھا اور کئی اچھے اور سچے لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے, تو آج کے ماحول میں ہم کیا, جہاں جھوٹ کی آندھیاں چل رہی ہیں, میڈیا اور لوگ باقاعدہ منظم طریقے سے خریدے جاتے ہیں, تنظیم منظم طریقے سے جھوٹ کو تراشا خراشا جاتا ہے, بنایا جاتا ہے, خاص طور سے حق اور اہل حق علماء حق کے خلاف, اسلام کے خلاف. ہاں کچھ ریڈی میڈ الزامات اور پھر اس کے لیے کھینچ تان کے مختلف جگہوں سے الٹے سیدھے دلائل وہ بولتے ہیں جو دلائل نہیں ہیں بنائے جاتے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. تو یہاں کیسے کیسے لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں اور اس بدبو سے جو ہے اپنے مشام جا کو جو ہے آلودہ کرتے ہیں, ہاں اس سے متاثر ہو جاتے ہیں, کہنے کا مقصود. تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کتنی اللہ کے فضل کی ضرورت ہے, ہمیں مانگنا چاہیے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی. اسی تناظر میں اللہ نے فرمایا مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا, تم میں سے کوئی بھی شخص کبھی بھی پاک باز نہیں ہو پاتا. اور یہ تزکیہ, اس تزکیے کی دل کی صفائی کی اصل و بنیاد ایمان ہے. اگر ایک آدمی ایمان نہیں رکھتا تو وہ پاک باز ہے ہی نہیں. کفر اور شرک انتہائی غلیظ اور اعلیٰ قسم کی نجاست ہے. ہاں بعض اہل علم نے, علامہ ابن قیم وغیرہ لکھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی, جیسے ہم نے پڑھا بار بار دلائل سے کہ مشرک شرک اکبر اور کفر اکبر کا مرتکب جو بغیر توبہ کے مر گیا, توبہ نہیں کر سکا, تو کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا. اگر شرک اکبر کر رہا ہے, چاہے وہ روزانہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے, ہاں لاکھ مرتبہ پڑھ رہا ہے, لیکن شرک اور توحید سمجھ نہیں رہا ہے, شرک کر رہا ہے, سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا. کوئی سمجھاتا ہے تو بولتا ہے وہ دوسرے مسلک کے مولانا ہیں, ان کی کائے کو سنو. یہی چل رہا ہے ہمارے یہاں, شیطان نے عجیب فریب میں ڈال رکھا ہے. تو اگر کوئی شخص شرک اکبر پر مرتا ہے کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا, تو جہنم سے کبھی نہ نکلے گا. اور دوسرے گناہ اگر کیا ہے اور اس کو اگر سزا ہوتی ہے لیکن وہ توحید والا ہے, ایمان والا ہے, تو جہنم سے ضرور نکلے گا. اس پر بہت سارے دلائل ہیں, اہل السنہ والجماعہ کا متفقہ عقیدہ ہے یہ. چنانچہ اس کی حکمتیں اور علتیں بیان کرتے ہوئے علماء نے کئی باتیں لکھی. علامہ ابن قیم ایک حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ جنت جو ہے وہ پاکیزہ جگہ ہے, پاک صاف جگہ ہے, اور اس میں وہی لوگ جائیں گے جو پاکیزہ ہو جائیں گے. جنت میں جانے کے لائق وہی ہوگا جو پاکیزہ ہوگا, پاک صاف ہوگا, ظاہر و باطن اس کا بالکل ستھرا ہوگا. اور ایمان اس کی طہارت ہے اندر کی, انسان کے اندر کی. اگر کفر اکبر اور شرک اکبر کوئی بھی گناہ ہے تو ہر گناہ گندگی ہے, ہر گناہ اللہ کی نافرمانی, قرآن و حدیث کی جو مخالفت کرتا ہے انسان, وہ گندگی ہے. اب اگر وہ گندگی کفر اور شرک کے درجے کی ہے, کفر اکبر شرک اکبر, تو جہنم میں جلتے جلتے بھی وہ گندگی صاف نہیں ہو سکتی. کتنا بھی جلے جلتا ہی رہے, ہاں ہمیشہ جلتا رہے گا, وہ گندگی صاف نہیں ہوگی. اس کے بالمقابل دوسری گندگیاں صاف ہو جائیں گی. تو دوسری گندگیاں یا جل کر عذاب کے بعد صاف ہو, یا اللہ رب العالمین بغیر عذاب دیے ہوئے اپنے فضل و کرم سے صاف کر دے ہوئے توحید کی برکت سے, جیسا کہ دلائل میں ہے. دونوں شکلوں میں شرک اور کفر کے علاوہ کی گندگیاں صاف ہو جائے گی. لیکن شرک اور کفر جو
شرک اکبر ہے، اس کی گندگی صاف نہیں ہو سکتی۔ اس گندگی کے صاف نہ ہونے کے مقابلے میں یہ پڑھیے کہ اللہ رب العالمین کسی کا تزکیہ کرے، یعنی ایمان کی نعمت سے نوازے، تو اس کا باطن پاک صاف ہوتا ہے۔ یہاں وہی استدلال کرنا چاہتے ہیں شیخ عبدالرزاق کہ اگر اللہ رب العالمین تزکیہ نہ کرے، ہمارے دل میں ایمان اور صفائی نہ ڈالے، تو کوئی بھی انسان ولیکن اللہ، کوئی بھی شخص پاک باز نہیں ہوتا، ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ ہے جو جسے چاہتا ہے تزکیہ اور کرتا ہے، پاک بناتا ہے، صاف بناتا ہے۔ اس معنی میں شیخ نے کہا بہت سی آیتیں ہیں، چنانچہ وَهُوَ يَقُومُ عَلَى أُصُولٍ عَظِيمَةٍ وَأُصُولٍ مِّنْ، کہہ رہے ہیں کہ ایمان جس کی بات ہم کر رہے ہیں یہ عظیم بہت بڑے بڑے اصولوں پر اور مضبوط بنیادوں پر قائم ہوتا ہے۔ ایمان جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ کچھ عظیم اصولوں اور مضبوط بنیادوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ اگر یہ بنیادیں نہ ہوں تو ایمان نہیں ہوگا۔ ایمان کی جب اتنی اہمیت ہے جو ابھی ہم نے سنی پڑھی، بہت کم پڑھا، کہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اسی سے جڑی ہیں، دنیا اور آخرت میں ہر شر فساد سے بچاؤ اسی کے ذریعے مل سکتا ہے۔ تو جب ایسا ہے تو یہ کتنی اہم چیز ہے۔ اور میں اکثر تقریروں میں دروس میں بیان کرتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اکثر جب مسلمانوں کی جو کسب پرسی، ان کی زبوں حالی کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ بات سبھی کہتے ہیں، ہر اسٹیج سے کہی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے یہاں ایمان کی کمزوری ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن اس کا علاج ایمان کی مضبوطی کے لیے جو بیان کیا جاتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر جگہوں پر اسلام اور مسلمان کی بات کی جاتی ہے، ایمان کی بات کی جاتی ہے، لیکن صحیح ایمان نہ سمجھا جاتا ہے نہ سمجھایا جاتا ہے۔ نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی دین کی بظاہر محنت کرتا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے، ہاں لوگوں میں فضائل بانٹ رہا ہے، اسلام پسندی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اسلامی حکومت کے قائم کرنے کی بات کرتا ہے، لیکن اس کے عقیدے درست نہیں ہیں، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے بارے میں اس کا صحیح ایمان اور علم ہے ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ، قرآن حدیث کہتا ہے اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ کہتے ہیں ہر جگہ ہے۔ ہمارے یہاں ملیں گے ایسے لوگ؟ ایسے ہی قرآن میں اللہ رب العالمین کی معیت اور قربت کے تعلق سے جو قرآن و حدیث کا عقیدہ ہے وہ ہمارے یہاں اس میں اس سے انحراف پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا کلام وہ صفت ہے، اللہ کی صفت ہے، جو کلام کا انکار کرے، تمام اہل السنہ والجماعہ کے بڑے بڑے ائمہ نے کہا وہ کافر ہے۔ ہمارے یہاں اس کا انکار اشریت اور ماتوریدیت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ کلام مانتے ہیں اشری، لیکن کلام کو حدیث نفسی کہتے ہیں، وہ کلام نہیں جو ہم جس کو کلام سمجھتے اور مانتے ہیں۔ ایک کلام مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ازل میں ایک کلام کہہ دیا، اب وہی کلام جو ہے عربی میں ہے تو قرآن ہے، عبرانی اور سریانی میں ہے تو توریت اور انجیل ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے، حسب ضرورت جو ہے اس کی مشیت، اپنی مشیت کے مطابق کلام کرتا ہے۔ یہ قرآن، میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ ایک دو مثال۔ اور اللہ کے اسماء و صفات، اللہ کی معرفت جو دین کی بنیاد ہے، پہلا ایمان کی بنیاد ابھی ہم آگے پڑھیں گے۔ اللہ پر ایمان، اللہ پر ہی ایمان ہمارا صحیح نہیں ہے۔ اور میں بار بار ایک جملے آج کل دہرا رہا ہوں، جان بوجھ کر دہراتا ہوں، لوگ غور کریں، چونکیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ اس کلمے پر پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ کے بغیر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا آدمی۔ ہمارے یہاں بڑے بڑے علماء جن کے پیچھے پوری جماعتیں چلتی ہیں، ان کی طرف پوری جماعتوں کی نسبت ہے، سلسلے ہیں، ان کے نام سے سلسلے چلتے ہیں، ان کے نام سے جو ان کی کتابیں یا ان کی طرف منسوب تحریریں ہیں، آپ اس میں دیکھیں گے تو لا الہ الا اللہ کا معنی ہی انہوں نے غلط بیان کیا ہے۔ جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر جو معنی تھا وہ معنی یہ نہیں بیان کرتے، اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایمان کی مضبوطی ہو جائے تو مسائل حل ہو جائیں۔ یہ جملہ صحیح ہے، یہ جملہ صحیح ہے کہ ایمان ہو تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ملے گی، دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے بچ جائے گا، لیکن ایمان کون سا صحیح ہے؟ ہمارے ہاں جیسا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، حدیث کی زبان میں کہوں تو یہ کہوں کہ 73 فرقے ہو گئے ہیں اور 72 غلط بیان کر رہے ہیں کہ ایمان کیا ہے سمجھتے ہی نہیں ہے۔ 72 فرقے غلط بیان کر رہے ہیں۔ جملہ پھر سے سنیے، یہ اکثریت ہے۔ ایمان والے راستے پر جو ہے، ہمارے صالح والے راستے پر، وہ ایک نجات پانے والا گروہ
باقی 72 میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، کہیں بنیادی ہے، کہیں ذیلی ہے، گڑبڑ ضرور ہے، انحراف ضرور ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، ایمان کے منافی چیزیں ہیں، ایمان سمجھا ہی نہیں گیا ہے۔ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ بیان کرنے کا میرا مقصد، حالانکہ بہت کچھ دل ہو رہا ہے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں آگے، چونکہ آنا ہے اس لیے کچھ بحثیں آگے کے دروس میں آنی ہی ہے انشاءاللہ۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بنیاد کو جاننے کے بعد سارے مسلمانوں کو کتنا سنجیدہ اور سیریس ہونا چاہیے اس باب میں کہ ہمیں سب سے زیادہ اپنی صلاحیتیں اور وقت لگانا چاہیے یہ جاننے کے لیے کہ صحیح ایمان کیا ہے، عمل صالح کون سا ہے۔ کوئی بھی عمل جس ہم کو اچھا لگے، فلاں کو اچھا لگے، کسی نے خواب بیان کر دیا، کسی مولوی صاحب نے، کسی پیر صاحب نے کہا کہ مجھے یہ کام اچھا لگتا ہے، وہ نیک عمل ہو گیا۔ ابھی ہمارے ہاں کتنا لوگ تھکے ہیں 15 شعبان کو، شیعوں کی بنائی ہوئی رات کو عبادات کے نام پہ اس کی فضائل اور نہ جانے کیا کیا، بالکل واضح ہے کہ اس دن کی خاص نہ روزہ نہ نماز کوئی فضیلت ثابت نہیں۔ قرآن حدیث سے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، جب چاروں امام نہیں مانتے تھے جو، وہ یہ مان رہے ہیں اسلام کے نام پہ۔ اب آپ کا ایمان صحیح کیسے ہوا جب آپ بدعات کر رہے ہیں اور اس میں حرج بھی نہیں سمجھتے؟ کیا حرج ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب یہ آدمی کہتا ہے نا کہ ارے کیوں اس کو بدعت کہہ رہا ہو، آخر نماز ہی تو پڑھتے ہیں نا، یہ پتہ چلا کہ ایمان صحیح نہیں ہے۔ یہ جملہ بتا رہا ہے ایمان صحیح ہوتا تو یہ جملہ کہتے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول ہر جمعہ میں کہہ رہے ہیں کہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ آپ گمراہی کو کہہ رہے ہیں، کیا حرج ہے؟ بدعت تو نیکیوں میں ہی ہوتی ہے نا، عبادات میں ہی ہوتی ہے، اور بدعت کی تعریف میں جس کو جو دین نہیں ہے آدمی دین سمجھے وہی بدعت ہے، اجر و ثواب کی امید سے کرتا ہے۔ کھانے پینے میں یہ لائٹ اور پنکھے میں بدعت نہیں ہے، یہ دنیاوی بدعت ہے، دینی نہیں ہے۔ اس میں ترقی کرنی چاہیے، دین میں ترقی نہیں ہوگی، جو اللہ کے رسول نے پیش کیا وہ مکمل ہے۔ تو خیر بات تھوڑی سی پھیل گئی، میں موضوع کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ جتنا اہم ہے، اور لوگ بھی یہ کہتے ہیں، اتنا تو کہتے ہیں سارے لوگ کہ مسلمانوں کی ساری پریشانیاں اس کی جڑ بنیاد یہ ہے کہ ایمان کمزور ہے۔ میں اس میں ایک جملہ کمزور کے ساتھ ایک لفظ اور جوڑ دیجئے کہ ایمان غلط ہے، یا تو کمزور ہے یا غلط ہے، سمجھا ہی نہیں ہے۔ جس کو مضبوط بناتے ہیں وہ غلط ایمان کو بنانے کی محنت کر رہے ہیں۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان کی بنیاد جس پر کھڑی ہوتی ہے، گاڑی کا پہیہ گول ہوتا ہے، ہمارے ہاں لوگوں نے چوکور لگا دیا، کتنی اسپیڈ میں دوڑے گا، اور دوڑے گا تو کیسے اندر بیٹھنے والوں کو کتنا جھٹکا لگے گا، ہاں تو وہ ایمان نہیں ہے، وہ دائرے والا چپہیہ دائرے والا ہی ہوگا۔ کہا کہ ایمان قائم ہوتا ہے کچھ عظیم اور مضبوط بنیادوں پر، اگر یہ بنیادیں نہیں ہیں تو ایمان بھی قائم نہیں ہوگا۔ آگے شیخ نے کہا فَإِنَّ مَثَلَ هَذِهِ الْأُصُولِ، یہ جو اصول ہیں ایمان کے، اس کی مثال ایمان کے ساتھ ایسی ہی ہے جیسے کسی عمارت کا تعلق بنیاد سے ہوتا ہے اور درختوں کا تعلق جڑوں سے ہوتا ہے۔ جیسے عمارت کھڑی ہوتی ہے بنیادوں پر اور درخت قائم ہوتا ہے جڑوں پر، ہاں ایسے ہی ایمان ان اصولوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ اسلام کی عمارت ان بنیادوں پر کھڑی ہوتی ہے جو ایمان کے ارکان کہے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ کا یہ بات جو شیخ نے کہا کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان اس پر دلالت کر رہا ہے، یعنی ہماری بات کی دلیل پیش کر رہا ہے۔ کیا الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون۔ سورہ ابراہیم کی بڑی مشہور آیت، اللہ نے فرمایا کہ کیا الم تری کیف ضرب اللہ، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال کیسے دی؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، کشجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت کے ذریعے سے، پاکیزہ درخت سے کلمہ طیبہ کی مثال دی۔ بعض علماء نے کہا پاکیزہ درخت سے مراد یہاں کھجور کا درخت ہے جو خوب پھل دیتا ہے۔ اصلها ثابت، جس کی جڑ مضبوط ہے، راسخ ہے، زمین کے اندر پیوست ہے اچھی طریقے سے۔ وفرعها فی السماء، جب اس کی جڑ زمین میں مضبوطی سے ہے، قرار پکڑے ہوئے ہے، تو اس کی فرع شاخیں جو ہے وہ آسمان کی بلندیوں میں اونچائی تک جاتی ہے۔ ہاں تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اور یہ جو درخت ہے یہ اللہ تبارک اپنے رب کے حکم سے، اپنے مالک اور اپنے رب کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل دیتا رہتا ہے۔ اس کی جو شاخیں ہیں، فروعات ہیں،
آسمان کی بلندیوں تک پہنچی ہوئی، یہ ہر وقت پھل دیتی رہتی ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی مثال ایسی ہے، زمین میں جڑ اور اس کا ایمان کی شکل میں جو اخلاق کردار آتا ہے وہ پھل دیتا رہتا ہے، یعنی ایمان کے فائدے ملتے رہتے ہیں سال بھر ہر وقت۔ ہاں وہ کہہ رہے ہیں وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ رب العالمین لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، اس پر غور کریں تو بہت سمجھ میں آئے گا کہ کتنی زبردست مثال دی ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی جو مثال دی ہے یہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے، زمین میں جڑیں مضبوط ہوگی تو بلندی کی طرف شاخیں پھیلے گی اور اس کا پھل ملے گا، یعنی ہماری زندگی میں فائدے ہی فائدے اس کی بنیاد پر ملیں گے۔ یہ مختصر سی تشریح کے ساتھ آگے میں بڑھ رہا ہوں۔ شیخ نے خود فرمایا کہ فَهَذَا مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللَّهُ لِعِبَادِهِ، یہ مثال ہے جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بیان کیا اور انہیں دعوت دی ہے کہ اس میں غور و فکر کریں، تأمل و تفکر کریں۔ ہاں اس میں ایمان اور اس کے اصولوں کا ذکر ہے اور اس بات کا بیان ہے کہ یہ ایمان کی عمارت یا بنیاد کس چیز پر قائم ہوتی ہے، کھڑی ہوتی ہے، اور اس کی کون سی شاخیں نکلتی ہیں اور اس پر کون سے پھل اور فائدے اس کے ذریعے سے اہل ایمان کو، صاحب درخت کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس ایک آیت میں یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان کی دنیا میں اور آخرت میں۔ یہ ہر وقت اپنا پھل دیتا رہتا ہے، جو شروع میں کہا کہ دنیا میں بھی اس کے فوائد ملتے ہیں، آخرت میں بھی اس کے پھل ملتے ہیں۔ چنانچہ آگے کہہ رہے ہیں وہ شاہد ہو، اس آیت کو پیش کرنے کا جو اصل مقصود ہے اس آیت میں جو شاہد ہے ہمارے موضوع سے متعلق، شیخ کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ اس آیت اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو پیش کرنے کا، لانے کا میں جو شاہد ہے وہ اصلها ثابت، اس جملے کو کہ یہ کلمہ طیبہ جو شجرہ طیبہ کی طرح ہے، اس کی اصل یعنی جڑ ثابت ہے، راسخ ہے، مضبوط ہے، قرار پکڑے ہوئے ہے۔ ہاں چنانچہ شیخ نے کہا کہ جس طریقے سے درخت اپنے اصولوں پر، اپنی جڑوں پر کھڑا ہوتا ہے، ہاں اسی طریقے سے ایمان اپنے اصولوں، ارکان اور دعائم، ستونوں کے بغیر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اور جب درخت کی اصل کو، جڑ کو کاٹ دیا جائے تو درخت مر جاتا ہے۔ قرآن کی مثال میں غور کیجئے، یا اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ جب درخت کی جڑ کو کاٹ دیا جاتا ہے تو درخت مر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایمان ہے کہ جب ایمان کی اصل مر جائے، اصل ختم ہو جائے، یعنی لا الہ الا اللہ یا ایمان کی بنیاد ہی بگڑ جائے تو اس کی سرے سے نفی ہو جاتی ہے۔ اب ایک آدمی فضیلت پر عمل کرتا رہے، صبح و شام ذکر و اذکار کرتا رہے، نماز، نوافل، تہجد، اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتا رہے، لیکن اگر اس کی اصل مر گئی، ختم ہو گئی تو اس کی پوری جڑ، بنیاد، اس کی پوری عمارت ختم ہو گئی، ایمان رہا ہی نہیں۔ اور ایسے عمل اور اس کے بغیر جب یہ ایمان ہی نہیں رہا، جڑ کٹ گئی، جڑ کٹی ہے، تو کوئی عمل، کوئی قربت، اللہ رب العالمین سے نزدیکی حاصل کرنے والا کوئی بھی عمل انسان کے لیے مفید اور کارگر نہیں ہوگا، فائدہ مند نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے اور کتنی ضروری بات ہے، لیکن یہ جتنی ضروری ہے، جتنی اہم ہے، ہمارے یہاں اس سے اتنی ہی زیادہ بے اعتنائی اور لاپرواہی برتی گئی، لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ جیسا کہ اب یہ شیخ نے کہا کہ اگر جڑ کٹ جائے، یعنی ایمان کی بنیاد اگر نہیں ہے، تو اب انسان کوئی بظاہر کتنا بھی عمل صالح کر رہا ہے، قربت کے نیک عمل کر رہا ہے، ہاں زکوٰۃ، صدقات، قرآن کی تلاوت، اعتکاف اور نہ جانے کیا کیا، وہ سب کرتا رہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس پر دلیل دی قرآن کی آیت میں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو ایمان کو رد کر دے، ایمان کا انکار کر دے، یکفر کفر کرے، انکار کرے، جو ایمان ہی کو صاف کر دے، انکار کر دے، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو اس کے سارے عمل برباد، کتنی بھی نیکیاں کر رہا ہے سب برباد۔ ہاں وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا، یعنی اس کی محنتیں اس کو پھل نہیں دے گی۔ نماز پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، اور پھر بدعت تو بدعت ہے، وہ تو خود برائیاں ہیں، وہ 15 شعبان کی محنت کر رہا ہے، شب معراج کی رات میں محنت کر رہا ہے، ہاں بدعتی اذکار کر رہا ہے، پیر صاحب نے یہ بتایا، فلاں بزرگ نے وہ بتایا، قرآن حدیث کا ایمان ٹھیک ٹھاک کیا ہی نہیں ہے، بدعتوں میں وہ محنت کر رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اللہ رب العالمین کا فرق کہ ایمان آپ نے رد کر دیا، صحیح نہیں کیا، تو آپ کے عمل برباد، ہاں اور آخرت میں بھی کچھ فائدہ نہیں ملے گا، گھاٹا ہی گھاٹا ہوگا۔ کیسا بھیانک گھاٹا ہوگا وہ، خسارہ جہنم کا، جس کی آگ ڈامر سے زیادہ کالی، جہاں انسان موت کو پکارے گا موت نہیں آئے گی، یہ ہے گھاٹا۔
کتنا بھیانک ہے. اس کو لوگ لائٹ لیتے ہیں, ہلکا پھلکا لیتے ہیں. کتنی اہم بات ہے. ارکان ایمان کی بحث سے پہلے یہ جو شیخ نے بطور مقدمہ یا تمہید کے جو بحث کی ہے, ایمان کی اہمیت, ضرورت اور اس کی انسان کی عمل کی قبولیت وغیرہ کے لیے جو بنیادی حیثیت ہے وہ دھیان میں رکھنا چاہیے. ہر مسلمان کے لیے یہ سبق انتہائی ضروری ہے, مرد ہو یا عورت. چنانچہ شیخ آگے کہتے ہیں فالاعمال والطاعات وانواع القربات, کہ جتنے بھی اعمال ہیں, نیکیاں ہیں, فرما برداری اور دین پر عمل, نیکیاں ہیں, اور اللہ کی قربت کی جتنی بھی قسمیں ہیں, یہ سب کے سب عمل کرنے والے سے اسی وقت مقبول ہوگی جب وہ صحیح ایمان اور مضبوط عقیدہ جو دل میں انسان کے رسوخ کے ساتھ مضبوطی سے جمع ہوا ہو, صحیح ایمان اور راسخ عقیدے کی بنیاد پر قائم. دل کے صحیح ایمان و عقیدے کی بنیاد پر اگر اعمال, اطاعتیں, نیکیاں قائم ہے, نماز, روزہ, تلاوت, ذکر و اذکار, صدقہ و خیرات, حج, اگر ایمان جو دل میں ہوتا ہے اس کی صحیح بنیادوں پر اور عقیدے پر قائم ہے, تب مقبول ہوگی, قبول ہوگی, ہاں, ورنہ نہیں. قرآن کی آیت سے استدلال کیا, دو آیتیں گزری. ولہذا, اسی وجہ سے فالایمان بأصولہ العظیمہ واسسہ المتینہ یصحح الاعمال, اسی وجہ سے نتیجہ کیا ہوا کہ ایمان اپنے عظیم اصولوں اور مضبوط بنیادوں کے ساتھ, ایمان ہی ہے جو انسان کے اعمال کو صحیح بناتا ہے, ہاں, اور اللہ کے یہاں قابل قبول بناتا ہے. چنانچہ یہ اعمال کوئی بھی ہو, کیسے بھی ہو, اللہ ایمان کے بغیر اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو سکتے. جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ومن اراد الآخرہ. یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں, بہت غور سے دماغ میں رکھیے. یہ روزمرہ کی بہت سارے مسلمان یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. کہہ رہے ہیں اللہ نے فرمایا ومن اراد الآخرہ, ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت, اس میں بھی گویا ایمان اللہ کے یہاں عمل کے قبول ہونے کی 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں, شرط بنیادیں. کہا کہ جو شخص آخرت کا ارادہ کرے, من اراد الآخرہ, پہلی چیز ہے کہ آخرت چاہے, مطلب ہم کوئی بھی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, صدقہ و خیرات کر رہے ہیں, اس میں ہمارا مقصد آخرت کا اجر و ثواب ہونا چاہیے. دوسرے لفظوں میں اخلاص ہونا چاہیے, اللہ رب العالمین کی خوشنودی کا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم کو اللہ کی خوشنودی ملے. تو پہلی چیز اخلاص ہو. ہاں, وسعى لها سعيها, اور جیسی کوشش ہونی چاہیے اس کی ویسی ہی کوشش کرتا ہے. آخرت کو چاہتا ہے, نیت صحیح ہے, اخلاص ہے. کوشش کون سی کرتا ہے؟ جیسی ہونی چاہیے, یعنی سنت کے مطابق, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت کرتا ہے. اپنی طرف سے کوئی نیک عمل نہیں کرتا کہ مجھ کو سجدہ بہت پسند ہے تو 1 رکعت میں 5-6 کر لوں, الٹا لٹک کے نماز پڑھو تو زیادہ ثواب ملے گا. ہاں, یہ اپنے دماغ سے نہیں. اللہ کے رسول نے جیسا جو بتایا ہے ویسا ہی کرتا ہے, اتنا ہی کرتا ہے. وقت, جگہ, تعداد اپنی طرف سے نہیں بڑھاتا گھٹاتا, کوئی عمل نہیں بڑھاتا گھٹاتا. اللہ کے رسول نے جو بتایا, جیسے بتایا, جتنا بتایا, جہاں بتایا ویسا ہی کرتا ہے. اور پھر شرط دوسری کہہ رہے وہو مؤمن, نیت صحیح ہو, من اراد الآخرہ, سعی لہا سعیہا, سنت کے مطابق ہو, وہو مؤمن, اور ایمان والا ہو. ہاں, تو کہ اللہ نے کہا فاولئک کان سعیہم مشکورا, یہی لوگ ہیں جن کی کوششیں اللہ کے یہاں قدر کے لائق ہوں گی, مشکور ہوں گی, یعنی ان کی قدردانی ہوگی, یعنی ان کا اجر و ثواب دیا جائے گا. اس کا مطلب اگر کسی نے آخرت نہیں جانا, عمل کر رہا ہے لیکن نیت صحیح نہیں ہے, چلو نیت صحیح ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے, چلو یہ بھی صحیح ہے لیکن ایمان والا نہیں ہے, ان میں سے کوئی ایک چیز نہ ہو, اللہ کے یہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا, اس کی قدر نہیں کی جائے گی. ہاں, شیخ نے کہا آگے, اسی طرح اللہ جل شانہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن, جو ابھی ہم نے شروع میں آیت پڑھی کہ جو نیک عمل کرے اس حالت میں کہ وہ مومن ہو, مرد ہو یا عورت, اس حالت میں کہ وہ مومن ہو, تو اس کو ہم اچھی زندگی دیں گے. اس معنی میں بھی بہت ساری آیتیں ہیں. آگے شیخ کہتے ہیں وقدل, قرآن اور حدیث نے اس بات کو بیان کیا کہ ایمان, ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ایمان کی بنیادیں مضبوط اصولوں اور بنیادوں پر قائم ہوتا ہے ایمان, تو وہ کیا ہے؟ تو قرآن و حدیث نے بتایا کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں, اور ہم یہ جانتے ہیں کہ رکن کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کا وہ مضبوط پہلو,
مضبوط حصہ جس پر اس چیز کا قیام ہوتا ہے، ہم ستون کہہ لیں، رکن جو ہے اس کی جمع ارکان. تو ایمان کے ارکان جب ہم کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ایمان کے وہ دائم، وہ مضبوط ستون جس پر ایمان کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. چنانچہ ایمان کے جو ارکان ہیں وہ ایمان کے دائم ہیں، اس کے اصول ہیں، بنیادیں ہیں، اور اس کے وہ ستون ہیں جس پر وہ مرکوز ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے. چنانچہ ایمان ان اصولوں کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا. اور وہ 6 اصول ہیں جس کا بیان اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آیا ہے، اور ہر ایک کی اپنی تفصیل ہے، تقاضا ہے. ہم یہ 6 بنیادیں تو مسلمانوں کے یہاں اکثر و بیشتر کے یہاں پاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جتنے بدعتی فرقے ہیں، میں یہاں ایک جملہ کہہ دوں شیخ سے ہٹ کے، ہاں یہ 6 بنیادیں، لیکن جتنے گمراہ فرقے ہیں، بدعتی فرقے ہیں، ان 6 بنیادوں میں کہیں نہ کہیں لغزش کھا گئے، ٹھوکر کھا گئے، گمراہی اور انحراف کا شکار ہو گئے اور نیا فرقہ بن گیا. یہ 6 بنیادیں ویسی ہی مانی جائیں جیسے قرآن نے بتایا، حدیث نے بتایا، صحابہ نے سمجھا. پھر سے قرآن حدیث جیسے صحابہ نے مانا ویسے ہی اللہ کے یہاں مطلوب ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے ایمان کو سرٹیفکیٹ ملا ہے اللہ کی طرف سے کہ تمہاری طرح جو ایمان لائے گا، یعنی صحابہ کی طرح، وہ ہدایت والا ہو گیا. اس کا مطلب جو صحابہ کی طرح ایمان نہیں لایا وہ ہدایت والا نہیں ہے. تو یہ معیار ہے قرآن کا مقرر کیا ہوا. شیخ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول کی سنتوں نے ایمان کی ان بنیادوں کو، اصولوں کو، دعائم یا ارکان کو بیان کیا، اور وہ 6 ہیں. وہ کیا ہے؟ الایمان باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والایمان بالقدر خیرہ و شرہ. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، آخرت کے دن، اور تقدیر پر، اس کے بھلے اور برے پر. کچھ لوگوں نے اس کی ترتیب کی بھی حکمت بتائی کہ اللہ پر ایمان اصل ہے، بنیاد ہے، سب سے ضروری ہے. اب اللہ کو ماننا ہے تو اب اللہ کے پاس سے ہمارے پاس جو چیزیں آ رہی ہے اسے لانے والے فرشتے ہیں، اس لیے اس کے بعد فرشتوں کا ذکر کیا. فرشتے جو لا رہے ہیں وہ کتاب ہے یا وحی ہے، اس لیے اس کے بعد کتابوں کا ذکر کیا. کتاب اور وحی آتی ہے جس کے پاس، وہ رسول ہیں، اس لیے اس کے بعد رسولوں کا ذکر کیا. رسول جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور لوگوں تک جب پہنچا دیتے ہیں تو اب اس پہنچانے کے بعد جو نتیجہ نکلے گا، اس کا رزلٹ آئے گا، وہ آخرت کے دن پر آئے گا، اس لیے اس کا ذکر بعد میں کیا. اور ان سب کا تذکرہ سمٹا ہوا ہے کہ کون کیا ہونا ہے، کس کو کہاں جانا ہے تقدیر میں، اس لیے اس کو آخر میں ذکر کیا. تو ایسے ہی حکمتیں لوگوں نے بیان کی ہے. چنانچہ شیخ نے کہا کہ وہی اصول ہیں، یہ جو 6 اصول ہیں ایمان کے، یہ ایسے اصول ہیں جس پر تمام انبیاء متفق ہیں. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء برحق سچے رسول اور نبی آئے، ان سب کے یہاں یہ ایمان کی 6 بنیادیں یکساں ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. سب کے یہاں ایمان کی بنیادوں میں کوئی فرق نہیں. من اولہم الی آخرہم، ان کے پہلے سے لے کر آخر تک، علی الدعوۃ الیہا، تمام انبیاء متفق ہیں انہی بنیادوں کی طرف دعوت دینے میں. بلکہ ان دعوات الانبیاء ترتکز علی ہذہ الاصول وتقوم علیہا، انبیاء کرام کی دعوتیں انہی اصولوں پر مرتکز ہوتی ہیں، کھڑی ہوتی ہیں، اور اسی پر قائم ہوتی ہیں. اب جن لوگوں کی دعوت انبیاء کی ان بنیادوں سے ہٹی ہوئی ہے تو وہ لکھ لے میں، سمجھ لے میں، دماغ میں بٹھا لے میں کہ ان کی دعوت انبیاء کے طریقے پہ نہیں ہے. جو توحید کو اہمیت نہیں دیتے، شرک کا رد نہیں کرتے، جو بدعت کا رد نہیں کرتے، سنت کو اہمیت نہیں دیتے، وہ اللہ پر اور رسولوں پر ایمان کہاں رکھ رہے ہیں؟ عنوان اچھے اچھے دیتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اور اپنی دعوت کا فوکس کسی اور چیز پر کرتے ہیں. شرک ہو رہا ہے، آنکھیں بند کر لیتے ہیں. بدعت ہو رہی ہیں، اس سے جو ہے بے اعتنائی برتتے ہیں کہ کوئی بات نہیں. اگر ایسا ہے، جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کی دعوت انبیاء کی دعوت کے موافق نہیں ہے. آگے شیخ نے کہا وقد قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بخاری مسلم میں بہت مشہور ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا الانبیاء اخوۃ لعلات، کہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ علاتی بھائی ہیں. اخوہ ہیں، بھائی بھائی ہیں. کیسے بھائی ہیں؟ علاتی بھائی کسے کہتے ہیں؟ وہ بھائی جن کی مائیں الگ الگ ہیں لیکن باپ ایک ہے، ایک باپ سے لیکن کئی ماؤں سے جو پیدا ہوئے. ہاں، یعنی جڑ ایک ہے اور اس کے بعد فروع الگ الگ ہے. اخیافی بھائی جس کے ماں ایک ہو، جن کی ماں ایک ہو، باپ الگ الگ ہو، تو علاتی بھائی ہیں انبیاء.
دیننا، آگے اللہ کے رسول نے خود وضاحت فرمائی، امہاتہم شتیٰ، ان کی مائیں الگ الگ ہیں، ودینہم واحد، اور ان کا دین ایک ہی ہے، یعنی دین کی جو بنیادیں ہیں اس میں سارے کے سارے انبیاء ایک ہی ہیں۔ ہاں احکام اور شرعیت و منہاج میں فرق ہوا، جیسا کہ آگے کہا، یعنی ان کا عقیدہ اور ان کا اصول ایک ہے، ولہذا ان کا عقیدہ اور اصول ایک ہے۔ اسی لیے شیخ نے کہا، علماء نے ایک اچھی بات کہی، انہوں نے دھیان رکھنے والی، کہ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ایک عقیدے کے امور اور دین کے اصول، عقیدے کے امور اور دین کی جو بنیادیں ہیں وہ ایسی چیز نہیں ہے جس میں نسخ داخل ہو، اس میں ناسخ و منسوخ والا معاملہ نہیں ہوتا، نہیں ہوا ہے، چاہے لا فی شریعت النبی الواحد، ایک ہی نبی کی شریعت ہو، یا ایک نبی اور دوسرے نبی کی شریعت ہو۔ سمجھے یہ بات؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک حکم پہلے آیا، بعد میں اس میں کچھ تبدیلی کی گئی، یہ ناسخ و منسوخ کہا جاتا ہے۔ ہم ابھی اس کی اصطلاحی چیزوں میں نہیں جاتے تفصیل میں، یہ ناسخ۔ تو ایک ہی نبی میں کی تعلیم میں پہلے کوئی عقیدہ بیان کیا گیا ہو، بعد میں اس عقیدے کو ہٹا کر دوسرا عقیدہ آیا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عقیدے کی چیزوں میں کوئی تبدیلی، کوئی نسخ نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے پہلے کے نبی کی کسی شریعت میں ایمان اور عقیدے کی بات کوئی اور رہی ہو، اور بعد کے کسی نبی میں ایمان اور عقیدے کی بات اس نبی کی تعلیم سے کچھ الگ بیان کی گئی ہو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی عقیدے اور دین کی جو بنیاد ہے، اصول دین جس کو کہا جاتا ہے، اس میں ناسخ و منسوخ نہیں ہوتا، سب کا معاملہ بالکل یکساں ہے، ایک جیسا ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ چنانچہ عقیدے میں شیخ کہہ رہے ہیں کہ نسخ نہیں آتا۔ یہ نسخ کس میں آتا ہے؟ وَإِنَّمَا النَّسْخُ يَكُونُ فِي الشَّرَائِعِ وَالْأَحْكَامِ، نسخ جو ہے، ناسخ و منسوخ، شرائع اور احکام میں، یعنی جو فقہی احکامات جس کو ہم کہتے ہیں حلال حرام یا معاملات کی چیزیں، ان میں ہوتا ہے، عبادات کی باتوں میں بھی ہو سکتا ہے، ہاں ان میں ہو سکتا ہے، جیسا کہ قرآن نے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کا ہم نے ایک دستور اور طریقہ مقرر کر دیا۔ احکام دین میں کچھ فرق ہوا، ان کے یہاں سحری نہیں تھی، ہمارے یہاں سحری ہے، ہاں ان کے یہاں سنگ بجانا تھا اذان کی جگہ، ہمارے یہاں اذان ہے، ایسی چیزوں میں فرق ہے، ہو سکتا ہے، ہو گیا، لیکن عقیدے اور بنیاد میں نہیں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اما العقیدہ، رہا عقیدہ تو وہ ایک ہی ہے۔ چنانچہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کرام کے تعلق سے جو خبریں اور تفصیلات بیان کی ہے، اور ان کی دعوت کا جو ذکر کیا ہے، ذکر فرمایا ہے، اور ان دعوتوں میں جن اصولوں کا اور بنیادوں کا، دین کی، اسلام کی جن بنیادوں کا، اصولوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ پائے گا کہ وہ ساری چیزیں تمام انبیاء کی دعوت اور رسولوں علیہ الصلاۃ والسلام، تمام انبیاء اور رسولوں کی دعوت میں بالکل ہو بہو ویسی ہی ملے گی جیسے ہمارے یہاں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں بعض تفاصیل آپ کو وہاں نہ ملے، لیکن جو کچھ بھی موجود ہے وہ بالکل ہو بہو ویسی ہی ہے جیسے ہمارے ہاں۔ وہ بھی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، وہ بھی شرک سے منع کر رہے ہیں، وہ بھی آخرت سے ڈرا رہے ہیں، وہ بھی جو ہے آخرت جنت و جہنم کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ بھی جو ہے فرشتوں کی بات کر رہے ہیں، فرشتوں کا معاملہ ان کے یہاں بھی بیان کیا جا رہا ہے، نبیوں پر ایمان لانے کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب اور وحی کو ماننے کی دعوت کر رہے ہیں، ہمارے یہاں بھی وہی چیزیں ہیں۔ تو اس میں بنیادوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب آگے ایک جو بحث کر رہے ہیں، میں اس کا ایک پیراگراف بیان کر کے اگلے درس کے لیے چھوڑ دوں گا۔ اور شیخ نے کہا کہ ایمان کے جو اصول ہیں، ایک اہم بات کہ جتنے بھی اصول ہیں نا ایمان کے، میں اس کو عبارت کو آئندہ بیان کر دوں گا، اپنے الفاظ میں صرف تذکرہ کر دوں کہ یہ جو 6 بنیادیں اور اصول ہیں، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، مربوط ہیں، اور ایک دوسرے سے لازم و ملزوم کی طرح کسے ہوئے ٹکے ہوئے ہیں۔ اگر ان میں سے ایمان کی بنیادوں میں سے کوئی ایک چیز کا کوئی انکار کر دے تو ساری بنیادیں رد ہو جائے گی۔ مثلا 6 چیزیں ہم نے بیان کی نا، اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، تقدیر پر، یہ 6 چیزیں ہوئی۔ اب اس میں سے کوئی شخص اگر یہ بولتا ہے کہ میری تقدیر میری سمجھ میں نہیں آتی، تقدیر کا انکار کر دے، تو یہ 5 کا بھی اس نے رد کر دیا۔ تقدیر بیان کی، اللہ نے لکھی ہے، فرشتوں نے لایا ہے، انبیاء نے بیان کیا ہے، ہاں حدیثوں میں موجود ہے، صحیح ثابت شدہ چیز ہے، قرآن میں موجود ہے۔ تو اب جو تقدیر کا انکار کر رہا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہا ہے، بلکہ تمام رسولوں کو نہیں مان رہا ہے، وہ قرآن کو نہیں مان رہا ہے، وہ اللہ کو نہیں مان رہا ہے، اللہ کی بات نہیں مان رہا ہے۔ کسی نے اگر ایک نبی کا انکار کر دیا،
ایک نبی کا سارے نبیوں کا انکار ہو جائے گا، کیونکہ انبیاء ایک دوسرے کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ کی تصدیق کر رہے ہیں، معراج کا واقعہ دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول کی تصدیق کر رہے ہیں، خبر دی حضرت عیسیٰ نے۔ اب ایک آدمی بولتا ہے کہ میں حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتا ہوں، یہودی ہوں، لیکن وہ حضرت عیسیٰ کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہا ہے، تو حضرت موسیٰ کو بھی نہیں مان رہا ہے، سارے انبیاء کا انکار کر رہا ہے۔ اور نبیوں کا جب انکار کر دیا، ان کی بات کو غلط مانا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی کتاب کا بھی انکار کر دیا، اور جب اللہ کی کتاب کو نہیں مانا، اللہ کو نہیں مانا۔ تو یہ میں نے شیخ جو بیان کیا ہے وہ آگے اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ میں اپنے جملے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 6 بنیادیں ہیں نا، ایک دوسرے سے انتہائی مربوط ہیں، ہاں، لہٰذا ہمیں ان 6 بنیادوں کو بہت اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ اور پھر ایک جملہ اور بھی میں جوڑ دوں کہ یہ جو بنیادیں ہیں ایمان کی، اگر انسان اس کو درست کرتا ہے تو اس کا اثر انسان کی پوری زندگی پر، عبادات ہوں، حلال حرام ہو، معاملات ہوں، اخلاق ہو، سب پر پڑتا ہے۔ اگر آدمی اصلاح معاشرہ کی محنت کرتا ہے، اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں جو ہے صحیح تربیت، اسلامی مزاج کو فروغ ملے، تربیت اچھی ہو، بچے جو ہیں ماں باپ کے فرما بردار بنیں، حلال حرام کی تمیز کرنے والے ہوں، سود سے بچیں، بے ایمانی سے بچیں، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں، ان چیزوں کو، اس مادے اور مزاج کو پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان پر محنت کی جائے۔ لہٰذا یہی نبیوں کا طریقہ بھی رہا ہے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو اس پر پوری توجہ دینی چاہیے، خود بھی سیکھنا چاہیے اور اپنے اہل خانہ کو بھی سکھانا چاہیے، یہ ہم پر فرض ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔